بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کا بہت ہی پیارا واقعہ سنانے والے ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ایک دن ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہرنی کا بچہ پکڑ کر لائے اور آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا، یعنی آپ کو تحفے کے روپ میں دیا۔ آپ نے اسے قبول کر لیا اور وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گھر پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یعنی کہنے لگے کہ بھائی، یہ ہرنی کا بچہ مجھے دے دو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بھائی حسین، اے میرے چھوٹے بھائی حسین، مجھے نانا جان نے دیا ہے، تم بھی نانا جان کے پاس جاؤ اور ہرنی کا بچہ لے کر آؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، نانا جان، آپ نے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان سے لپٹ کر ہرنی کا بچہ مانگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی اپنے ایک بچے کے ساتھ دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ ہرنی میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا بچہ جس کو آپ کے صحابی پکڑ کر آپ کے پاس لائے وہ بھی میرا بچہ ہے، اب دوسرا بچہ میں خود لے کر حاضر ہوں، آپ اسے قبول فرما کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیں۔ وہ ہرنی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے نواسے امام حسین کا رونا گوارا نہیں کر سکتی ہوں۔ اے ایمان والوں، ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے کہ جنگل کا جانور تک آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہائے افسوس یزید پلید پر، تو کتنا بڑا بدبخت بد نصیب تھا کہ تو نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشق محبت کے بجائے ان کے گھر کو لوٹا اور امام حسین کے خیمے کو آگ لگا دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں کو، بیٹوں کو بھوکے پیاسے رکھا اور قتل کیا۔ حضرت عباس علمدار کو شہید کیا، سبیح رسول علی اکبر کو شہید کیا، 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو شہید کیا۔ یہی تک نہیں بلکہ میرے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، جس کے بارے میں میرے نبی بار بار فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یزید نے امام حسین کو قتل کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبیوں میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ آپ حضرات پہلے ان حدیثوں کو سن لیں جو صرف آپ کے بڑائی اور تعریفوں میں ہیں، پھر وہ حدیثیں کہ جو دونوں شہزادوں کے فضائل کو شامل ہے وہ ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے بہت نزدیکی حاصل ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ اور سرکار اقدس ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور پھر فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اس سے بھی محبت فرما کہ جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دنیا والوں سے ہی نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے، بلکہ خدائے تعالی سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین سے محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لعاب دہن اس طرح چوستے ہیں جیسے کوئی آدمی کھجور چوستا ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت کے ساتھ نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دوسرے بھلائی کے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بائیں بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدائے جلجلال ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائیں تو ان کی جدائی میں فاطمہ و علی کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جان سوزی ہوگی، یعنی مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھی کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے، حضور مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے، میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اب آپ لوگ وہ روایتیں سنیں جو دونوں صاحبزادوں کے اچھائیوں اور خوبیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دنیا کے میرے 2 پھول ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا۔ جب عرض حاجت سے میں فارغ ہوا تو دریافت کیا، یعنی پوچھا، حضور یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، اور پھر فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ،
اور جو ان سے محبت رکھتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ ایک کندھے پہ حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، حضور یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا، حسن کے میرے لیے ہیبت و سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرت و سخاوت ہے۔ حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کم سینی کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے اور حضور بیٹھے ہوئے یہ کشتی دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت حسن سے حضور نے فرمایا، حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو انہیں تعجب ہوا اور عرض کیا، ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری طرف جبریل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ یزیدی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ مقام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ان کے بیچ کشتی لڑا رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھی، ہر ایک نے کہا کہ ہماری لکھاوٹ اچھی ہے، تو فیصلے کے لیے اپنے باپ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس لے گئے۔ آپ بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے فرماتے ہیں، مگر یہ فیصلہ فرما نہ سکے، اس لیے کہ کسی صاحب زادے کی دل دکھانا منظور نہ تھی۔ فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس لے جاؤ۔ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امی جان آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اس معاملے کو تم لوگ اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ۔ شہزادے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا کہ نانا جان آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم میں سے کس کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ ساری دنیا کا فیصلہ فرمانے والے حضور نے سوچا کہ اگر حسن کی لکھاوٹ کو اچھا کہوں تو حسین کو ملال ہوگا، اور حسین کی لکھاوٹ کو اچھا کہوں تو حسن کو رنز ہوگا، اور کسی کا رنزیدہ ہونا انہیں گوارا نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبریل کریں گے۔ حضرت جبرائیل بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا فیصلہ خداوند قدوس فرمائے گا۔ میں اس کے حکم سے ایک سیب لایا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ میں اس جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں گا، جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس تختی کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ اب دونوں تختیاں اکٹھا رکھی گئی اور حضرت جبریل نے اوپر سے ان تختیوں پر سیب گرایا۔ اللہ تعالی کے حکم سے راستے ہی میں سیب کٹ کر آدھا ایک تختی پر اور دوسرا آدھا دوسری تختی پر گرا۔ اس طرح احکم الحاکمین جل جلالہ نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی لکھاوٹیں اچھی ہیں، اور کسی ایک کی لکھاوٹ کو اچھی بتا کر دوسرے کی دل کو دکھانا گوارا نہ فرمایا۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ مقام ہے، مگر افسوس کی مخالفین کو ان کی عظمت و رفعت نظر نہیں آتی۔ اس لیے دوستوں، جو شخص بھی جنت جانا چاہے وہ جنتی جوانوں کے سردار امام حسین سے محبت کرے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو
تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔